محترم دوستو، سمرقند ایک ملک ہے. وہاں پر ایک بیوہ سید زادی رہتی تھی. اس کے چند بچے تھے. ایک دن وہ اپنے بھوکے بچوں کو لے کر ایک رئیس آدمی کے پاس پہنچی اور اس سے کہا، میں ایک سید زادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، انہیں کھانا کھلا دو. وہ رئیس آدمی جو کہ دولت کے نشے میں چور تھا اور صرف نام کا مسلمان تھا، کہنے لگا، تم اگر واقعی میں سید زادی ہو تو کوئی دلیل پیش کروں، میں کیسے مان لوں کہ تم سید زادی ہو؟ سید زادی بولی، میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کرو، سید زادی ہوں اور اس کی میں کیا دلیل پیش کروں؟ وہ بولا، میں زبان پر اعتبار نہیں کرتا، اعتقاد نہیں رکھتا، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ یہاں سے واپس جاؤ. وہ سید زادی اپنے بچوں کو لے کر چپ چاپ وہاں سے واپس چلی آئی اور ایک یہودی رئیس کے پاس پہنچی اور اپنا سارا قصہ بیان کیا. کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں. وہ مجوسی سارا قصہ سنتے ہی بولا، محترمہ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہاری سیادت اور تمہارے سید ہونے کی تعظیم و قدر کرتا ہوں. آؤ میرے یہاں پر قیام فرماؤ، تمہاری روٹی اور کپڑے سے لے کر ہر چیز کا میں انتظام کروں گا. اس نے یہ کہا اور اسے اپنے یہاں ٹھہرا کر اسے اور اس کے بچوں کو پیار سے کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی. رات کا وقت ہو گیا تو دوستو، وہ جو رئیس مسلمان تھا جب رات میں سویا تو اس نے خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے پاس آپ تشریف فرما تھے. اس رئیس نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نورانی محل کس کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا، مسلمان کے لیے ہے. وہ بولا، تو حضور میں بھی تو مسلمان ہوں، مجھے یہ محل عطا فرما دیجئے. حضور نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو اپنے مسلمان ہونے کی کوئی دلیل پیش کر. اللہ اکبر. وہ رئیس مسلمان یہ سن کر بڑا گھبرا گیا. حضور نے پھر اس سے فرمایا، میری بیٹی تیرے پاس آئے اور تو اس سے اس کے سید ہونے کی دلیل مانگے اور خود بغیر دلیل پیش کیے اس محل میں چلا جائے، یہ ناممکن ہے. یہ سن کر اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ زارو قطار رویا، بڑا رویا. پھر اس سید زادی کی تلاش میں وہ نکل پڑا. اس سے پتا چلا کہ وہ فلاں یہودی کے گھر پر قیام فرما ہے. چنانچہ اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ 1000 روپے مجھ سے لے لو اور وہ سید زادی میرے سپرد کر دو. مجوسی بولا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں خواب میں مل کر اس محل سے دور کر کے گئے ہیں، وہ مجھے بھی خواب میں مل کر اور کلمہ پڑھا کر اس محل میں داخل فرما کر گئے ہیں. سبحان اللہ. اب میں بھی بچوں سمیت مسلمان ہوں اور مجھے حضور خود بشارت دے کے گئے ہیں کہ تو اہل و عیال سمیت جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے. سبحان اللہ. دوستو، دلیل مانگنے والا نام کا مسلمان بھی جنت سے محروم رہ گیا، آپ نے دیکھا. اور نسبت رسول کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک یہودی بھی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا، جنت اس کا مقدر بن گئی. معلوم ہوا کہ ادب و تعظیم رسول کے باب میں بات بات پر دلیل مانگنے والے، ثبوت مانگنے والے نام کے مسلمان بدبخت اور جنت سے محروم رہ جانے والے ہیں. اللہ اکبر. آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں چاہے جتنی بھی دولت دے دے، جتنی بھی شہرت دے دے، لیکن ہم یہ کبھی نہ بھولیں کہ ہم انسان ہیں اور ہم مٹی سے پیدا ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو خاکساری اور انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی خوبصورت ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو اور شیئر کریں اپنے دوست و احباب میں. ثواب کی نیت سے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر آپ کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.